حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کو بانی سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی آج کچھ دیر بعد اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گی۔ حکومت کی طرف سے جیل انتظامیہ کو ملاقات کی بابت ہدایات جاری۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اسد کیسر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق دونوں پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسپیکر سے باضابطہ ملاقات کی درخواست کی۔ ایاز صادق نے دونوں رہنماؤں کے پیغام سے حکومت کو آگاہ کر دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح، the mother of the nation who stood shoulder to shoulder with her brother while spearheading Pakistan's independence movement. Muhtarama Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Late Arfa Karim made history as the youngest Microsoft certified professional at the tender age of 9 years only. پاکستان میں مسلم لڑکیوں کی تعلیم پر عالمی کانفرنس کا دوسرا روز۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور خواتین کی تعلیم کے موضوع پر سیشن جاری۔ مقررین کا کہنا ہے تعلیم کے فروغ کے ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا لڑکیوں کو تعلیم نہ دلانا روشن مستقبل سے محروم کرنا ہے۔ پاکستان میں خواتین کی تعلیم کی راہ میں بڑے چیلنجز ہیں۔ ملالہ یوسفزئی بہادری اور ہمت کی علامت، عرفہ کریم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ وزیر اعظم کا فاطمہ جناح اور بینظیر بھٹو کو بھی خراج عقیدت۔ کانفرنس سے آج ملالہ یوسفزئی خطاب کریں گی۔ کرم میں امن معاہدے پر عمل درآمد شروع۔ امدادی سامان کا ایک اور قافلہ سخت سیکیورٹی میں بگن پہنچ گیا۔ ڈپٹی کمشنر کرم کے مطابق کرم میں قیام امن کے لیے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ بالش خیل اور خارقلی میں آج بنکرز کو مسمار کر دیا جائے گا۔ متعلقہ حکام کو ضروری مشینری کے انتظامات کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ٹل سے صوبائی حکومت نے مزید 7 امدادی ٹرک روانہ کر دیے۔ امدادی سامان پر مشتمل 50 سے زائد ٹرک ہنگو اور ٹل میں موجود۔ وزیر دفاع نے عبوری افغان نائب وزیر دفاع کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں ستانکزئی نے پاکستان پر بے بنیاد جھوٹے من گھڑت الزامات لگائے۔ یہ الزامات کسی دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ یو این مانیٹرنگ گروپ کے مطابق افغانستان میں ٹی ٹی پی، القاعدہ، آئی ایس کے پی، ای ٹی آئی ایم سمیت 12 دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ افغانستان آئی ایس کے پی کے لیے سہولت کاری اور ریکروٹمنٹ کا مرکز رہا۔ افغانستان دہشت گردی کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کا وعدہ پورا کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروگرام اپنی چھت اپنا گھر کے لیے 62 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں مئی تک 40,000 قرض دینے کا ہدف مقرر۔ مریم نواز کی طرف سے 15 سے 20 لاکھ قرض کا جائزہ لینے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پروگرام بارے بریفنگ۔ 4200 سے زائد گھروں کی تیزی سے تکمیل جاری۔ ملک بھر میں سردی کی شدید لہر برقرار۔ لاہور، گوجرانوالہ، ساہیوال، اوکاڑا سمیت کئی شہروں میں بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے آزاد کشمیر، مری اور گلیات میں بارش اور برف باری کا الرٹ۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 9 اور زیادہ سے زیادہ 17 رہا۔ اسلام آباد میں کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 17 درجہ حرارت ریکارڈ۔ کراچی میں کم سے کم پارہ 15 رہا۔ گلگت میں کم سے کم -22 اور زیادہ سے زیادہ 1 رہنے کا امکان۔ سری نگر میں کم سے کم -1 اور زیادہ سے زیادہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، کئی مقامات پر موٹر ویز غیر فعال۔ لاہور بار الیکشن میں حامد خان گروپ نے میدان مار لیا۔ مبشر رحمان صدر اور شرجیل کھوکھر جنرل سیکرٹری منتخب۔ اسلام آباد میں چودھری نعیم گجر جیت گئے۔ نون لیگ کے حمایت یافتہ سردار منظر بشیر راول پنڈی بار کے صدر منتخب۔ ننکانہ صاحب میں عابد حسین کھرل 99 ووٹوں کی لیڈ سے کامیاب۔
392 वोट हासिल किए। गुजरांवाला में शराफत नाहरा, शेखुपुरा में अमजद गोपे, कसूर में अहमद लतीफ जीत गए। मुल्तान बार में सदर की सीट पर जावेद अली डोगर कामयाब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा, फिनिशिंग वर्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार, कहा कजाफी स्टेडियम पर काम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। नई कुर्सियां और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महसूस हो सकेंगे। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए तैयार है। हसास जज्बों के खूबसूरत इजहार के शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश। 12 जनवरी 1931 में कोहाट में पैदा हुए। कम उम्री में ही अदब से लगाव हुआ। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में MA किया। ज़माने तालिब इल्मी में ही उनका शेरी मजमुआ तन्हा तन्हा शाया हुआ। उनकी शायरी में रोमान और इनकलाब गालिब रहे। तफरीक और जबर के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। उनके लिखे गीतों को खूब पजीराई मिली। और अवामी अंदाज, मुनफरिद आवाज, अदाकार, गुलूकार और हिदायतकार इनायत हुसैन भट्टी ने आज के रोज आंख खोली। 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए। रेडियो से करियर का आगाज किया। अदाकारी से सदाकारी तक कामयाबियां समेटी। लोक मौसीकी और सूफियाना कलाम की गायकी में अपने फन का लोहा मनवाया। कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और कई सुपरहिट फिल्में प्रोड्यूस भी की।